معزز سامعین کرام، میں آپ کو ایک منظر اور اس کی خوبصورت تعبیر بتانا چاہتا ہوں۔ مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف، اس کے مشرقی جانب جس طرف صفا اور مروہ ہے، اسے تھوڑا سا ہٹ کر سردار ابو طالب اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی عمر خاصی لمبی ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک کشمکش، ایک لڑائی، ایک اختلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تنگ کیا جا رہا ہے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ ہم دباؤ ڈال کر ان کو پسپا کر لیں گے، پسپائی کے بعد مجبور کر دیں گے، لوگ جو ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے۔ لیکن ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ عزیزو، ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کے اس وقت کے جو معروف سردار تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب، اس جیسے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار حد ہو گئی ہے، حمزہ بن عبد المطلب اسلام قبول کر لیا ہے، عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بولا، کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ سردار ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کے کھلی کھلی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو، دیر کاہے کی ہے، 10 سے 15 منٹ کا راستہ ہوگا۔ سردار ابو طالب کے پاس آ گئے اور سردار ابو طالب نے جس وقت ان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی کروٹ بدل کر چہرہ ان کی طرف کر لیا۔ تیمارداری کے بعد وفد کا ایک رکن کہتا ہے کہ ہم آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بات کریں، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے آپ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ اب آپ بیمار ہیں، آپ کے آخری ایام ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اور آپ کو بھتیجے کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اسے بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بلائیں اور ان کے ساتھ کھلی کھلی بات کی جائے، کچھ دیں کچھ لیں، آپس میں سمجھوتا ہو جائے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ سردار ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ تشریف لائے۔ تو سردار ابو طالب نے کہا بھتیجے، یہ تیری قوم کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزو، بات کو مختصر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے سامنے ایک ایسی بات رکھ دوں، اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، تو یہ لوگ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، عجم بھی ان کے قدموں کے نیچے آ جائے گا۔ ابو جہل مجلس کے اندر بڑی توجہ سے گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے کہا ہاں ہاں، ذرا بتاؤ، تیرے باپ کی قسم، وہ کون سی بات ہے جو ہمیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا؟ تو میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے آؤ، اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، یہ جو مذاکرات، یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے، جس وقت انہوں نے سنی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے جنجلا کر مشرکین کہنے لگے، ان کے سردار کہہ رہے ہیں، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو، ان کو اپنا رب بنا لیں؟ تمہارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ عزیزو، مذاکرات جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کائنات کے اندر کبھی بھی نا امید ہوئے ہیں، نہ اپنی امت کو نا امید ہونے دیا ہے، اب ہمیشہ متفائل رہے، ہمیشہ پر امید رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس دعوت کو لے کے اٹھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ غزوہ بدر کے اندر 313 صحابہ تھے،
اس کے بعد 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں آپ کے ساتھ 700 صحابہ کرام تھے۔ اور میرے عزیزو، غزوہ احد کے بعد جو تیسری بڑی جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ خندق تھی۔ غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 3000 تھی، جبکہ دشمن کی تعداد 10,000 تھی، اور دشمن پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن انتہائی ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جس وقت دشمن جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، آپ نے صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب وہ وقت آ گیا ہے ہم دشمن کے اوپر چڑھائی کریں گے، ہمارے اوپر کوئی چڑھائی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد تھی اسلامی لشکر کی وہ 10,000 تھی۔ فتح مکہ کے بعد معاً بعد غزوہ حنین ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اور میرے عزیزو، اس کے بعد غزوہ تبوک 9 ہجری کے اندر ہوتا ہے، اور اس غزوہ تبوک کے اندر اسلامی لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، اپنے تاریخی کتابوں کے اندر علماء اکرام کی زبانیں یہ سن رکھا ہوگا کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی جو گھوڑے تھے وہ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک مقداد بن اسود کا تھا اور دوسرا زبیر بن عوام کا تھا۔ لیکن عزیزو، آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلمانوں نے اس حد تک ترقی کی کہ 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک ہوتا ہے تو مسلمانوں کے پاس 10,000 گھوڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع 10 ہجری کے اندر کرتے ہیں، اور اس میدان میں آپ کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے۔ اور جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو 10 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ آپ کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ ان کا خلافت کا دور صرف 2 سال 3 ماہ اور 10 دن تھا، اور اس دوران میں 2 لاکھ مربع میل کا مزید علاقہ اسلامی ریاست کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 13 ہجری سے 23 ہجری تک 10 سال تک حکومت کرتے ہیں، اور اس 10 سالہ خلافت راشدہ کے اس زرعی دور میں 15 لاکھ مربع میل مزید پرچم توحید کے سائے تلے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔ آپ نے 23 ہجری سے 35 ہجری تک حکومت کی، اور اس دوران میں 8 لاکھ مربع میل سلطنت توحید میں شامل ہو جاتا ہے۔ عزیز و سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، ان کی شہادت 35 ہجری کے اندر ہوتی ہے، اور جس وقت ان کی شہادت ہوتی ہے 35 لاکھ مربع میل کے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اب ذرا میں آپ کو پیچھے لینے جانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی، اور آپ نے جو سردار ابو طالب کے گھر میں قریش کو یہ فرمایا تھا کہ صرف ایک کلمہ کہہ دو، صرف ایک کلمہ، لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم۔ یاد رکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل رہا ہے۔